بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی معلومات جو ان لوگوں کے لیے جو کہ وظائف کر رہے ہیں اور ان کے وظائف مقبول بھی ہو رہے ہیں، ان کو چند روحانیت بڑھانے کے لیے اور غموں کے علاج کے لیے کچھ ایسی باتیں لائی ہوں جو آپ کے لیے ایسی قابل فہم اور اتنی پر اثر ہیں کہ ایسی باتیں آپ کو آج تک کبھی کسی نے نہ بتائیں۔ بہت سے وظائف سے گزرتے ہوئے، بہت سی محنت اور مشقت جد و جہد سے تیار کیے گئے یہ چند روحانی معلومات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود پاک روحانیت بڑھاتا ہے۔ بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ غم کا علاج اذان ہے، کیونکہ جب اذان ہو رہی ہو تو انسان کے غم گھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اذان کے وقت کوئی بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیاطین اور شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے، یعنی اگر بندہ 40 دن دنیا کو چھوڑ کر صرف کسی ویرانے میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے تو اسے روحانیت مل جاتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، اور یہ میرا خود کا آزمودہ عمل بھی ہے۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، اور زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک انسان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد اجوا مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، شرطیہ بات ہے۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، یاد آ جائے گی۔ عاشوراء کے روز کھانا کھانے سے اور کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔
جو عافیت کی دعا مانگے وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ پر روایت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نرگس کا پھول کا سونگنا سے برس جنون اور جذام سے محفوظ رہتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود پاک پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے، یہ شرطیہ بات ہے۔ سانپ دانتوں سے رستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اور جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل رہتا ہے چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو حضرت خضر کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوگی، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی، چاہے وہ آپ کی بہن، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہو۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساتھ آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ یہ تھی چند باتیں۔ ایک اہم بات وظائف کرنے والوں میں سے کے لیے کہ وظیفوں میں کامیابی چاہیے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ آپ کو خود بخود وظائف میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ اب ایک خاص وظیفہ صرف آپ حضرات کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حاجات پوری کر لی جائیں، ان کی خواہشات پوری کر لی جائیں، تو وہ میرا یہ آج کا بتایا ہوا خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں 1 کروڑ حاجات کو فوری پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ بادشاہوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفہ کرتے تھے اور اللہ انہیں بے شمار رزق سے نوازتا تھا۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے شوہر ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ اس عمل کو روزانہ 500 بار پڑھیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے جب تک وہ سیدھی راہ پر نہ چل پڑیں۔ اور اس کے علاوہ جو میری بہنیں میرے بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری کر لی جائے، ان کی ہر حاجت پوری کر لی جائے اور وہ جو چاہیں ان کو مل جائے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ مال ہے، کچھ بھی ہے، ان کی ہر حاجت پوری کر لی جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ پر جلد از جلد شادی ہو، راتوں رات امیر ہو جائیں۔ یہ عمل کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ نماز عشاء کے بعد، یا اگر نماز عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے صرف اور صرف 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا بدیع العجائب یا بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب یا بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے کلمات پڑھ لینے ہیں 313 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ 2 دن آپ یہ عمل کریں گے اور اللہ پاک آپ کی کروڑوں حاجتیں پوری کرے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہاتھ کر لیں اور جتنی چاہیں اللہ سے دعا مانگیں، جتنی حاجتیں ہیں ایک دفعہ مانگ لیں، اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے گا۔
کوشش کریں کہ اس عمل کو اگر تہجد کے وقت کیا جائے تو پھر تو آپ کا وظیفہ سمجھیں کہ کامیاب ہو گیا. اسی وقت اللہ پاک آپ کی مدد فرما دے گا, آپ کی حاجت فوری پوری کر دے گا. اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تو ان کے لیے خصوصی دعا ہے. احسان علی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا, سلیم احمد ہیں اور شاہ جہان عالم ہیں, سعدیہ سلطانہ ہیں, افتخار احمد ہیں اور میاں سہیل عزیز ہیں, اور اس کے علاوہ سلطانہ ہیں, فیاض احمد ہیں, عبدالرشید ہیں اور اس کے علاوہ ایمان خان ہیں, عشاء شیخ ہیں, آصف ماہی ہیں اور رضا شیخ ہیں, اور اس کے علاوہ میمونہ ہیں, محمد ذکی ہیں, حامدہ اشرف ہیں, سلیم اللہ ہیں اور شفیع ہیں, رفیہ ہیں, نوری مرزا ہیں, اور اس کے علاوہ افروز ہیں, جاوید احمد ہیں, شمیم خان ہیں. یہ میرے چند بہن بھائی جن کا نام میں نے خصوصی دعا میں شامل کیا. اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں, محمد حسن ہیں, علی سیفی ہیں. تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے, آپ کی ہر دلی حاجت دلی مراد پوری کرے اور آپ جو چاہو آپ کو بن مانگے عطا کرے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.